بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث، عجائبات ولادت اور معجزات رسول۔ عن ارباد بن ساریہ قال ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین ودعته نورا اضاءت منہ قصور الشام۔ ترجمہ: سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے آپ سے، آپ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے مشاہدہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد اور حدیث نمبر ہے 17,615۔ یہ سب انتظام کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس شاہ کی آمد ہے کہ جس کی آمد کا ہر کوئی منتظر تھا۔ انبیاء کرام جن کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے، یہ وہی ہیں جن کی امت میں ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرزو تھی۔ ولادت با سعادت کی خوشی میں 3 جھنڈے نصب کیے گئے۔ محدث جلیل امام جلال الدین سیوطی عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خصائص کبریٰ میں، اور شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب للدنیا میں درج فرمایا۔ حدیث پاک ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ولادت با سعادت کے وقت 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ پر۔ الخصائص الکبریٰ باب اخبار الکہان بہ قبل مبعثہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82، اور المواہب الدنیا میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر یہ حدیث درج ہے۔ برادران اسلام، کعبۃ اللہ شریف پر جھنڈا اس لیے نصب کیا گیا کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک کعبۃ اللہ کے اطراف 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں باطل کی پرستش ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ نبی مکرم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جو کعبۃ اللہ کو تمام علائشوں سے پاک کریں گے، اسے ساری دنیا کے لیے قبلہ بنائیں گے، اور مشرق و مغرب میں جھنڈا نصب کر کے گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ مولود سعید مختار کائنات ہیں، مشرق سے مغرب تک انہی کی حکومت رہے گی، اور آپ ساری مخلوق کے لیے رسالت کی شان کے ساتھ مبعوث کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تائید صحیح احادیث شریفہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام مخلوق کی طرف رسالت کی شان کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب المساجد، اور حدیث نمبر ہے 1195۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، ان عقبہ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فقال وانی قد اعطیت خزائن مفاتیح الارض۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام
اور حدیث نمبر ہے 3596۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ ندا کی گئی، آپ کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی سیر کراؤ۔ یہ ندا کی گئی کہ حضور کو سیر کراؤ مشرق اور مغرب کی۔ اور ایک کہنے والے نے کہا خوش ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، دنیا کی تمام مخلوق بردا و رغبت آپ کے قبضہ میں داخل ہو گئی۔ یہ حدیث الخصائص الکبریٰ باب اخبار الکہان بہی قبل مبعثہ اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 ہے۔ امام بہقی اور امام ابو نعیم نے بھی یہ ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک سمجھدار لڑکا تھا، میں نے دیکھا کہ یثرب کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعہ کی چھت پر کھڑا پکارنے لگا، اے گروہ یہود! آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے کہا تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ وہ کہنے لگا احمد مختار کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جن کی آج رات ولادت با سعادت ہونے والی تھی۔ خصائص کبریٰ اور یہ روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 پر ہے۔ امام بہقی، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب ائمہ اکرام محدثین نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں گھر میں جس چیز کو دیکھتی وہ روشن و منور نظر آتی، میں نے ستاروں کو دیکھا، وہ قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضع حمل کیا تو آپ سے ایسا نور برآمد ہوا جس سے تمام کمرے اور سارا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے نور کے سوا کچھ بھی نہیں دکھائی دینے لگا۔ یہ روایت، یہ حدیث خصائص کبریٰ میں ہے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 ہے۔ ذکر ولادت با زبان تاجدار ختم نبوت۔ برادران اسلام، امام احمد بن حنبل اور امام بزار نے، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام ابو نعیم نے رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یہ تمام ائمہ محدثین نے روایت بیان کی ہے۔ سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں تھے، اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، اور اسی طرح حضرت انبیاء کرام کی مقدس مائیں مناظر دیکھا کرتی تھیں، اور بلا شبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور دیکھا جس کی وجہ سے ان کے سامنے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ روایت خصائص کبریٰ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ برادران اسلام، ایک روایت کے مطابق حشر ملک شام میں بپا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بطور خاص ملک شام کے محلات نظر آنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مولود سعید کی فیض ارسانی اس عالم میں بھی ہے اور اس عالم میں بھی، ان کی کرم نوازیاں دنیا میں بھی ہیں اور میدان حشر میں بھی۔ سرکار کی ولادت پر خوشی منانا فطری تقاضا ہے، انسان کی طبیعت
و فطرت میں یہ بات داخل ہے، جب اسے کوئی تکلیف یا غم لاحق ہوتا ہے یا کسی کی تکلیف کو سنتا ہے تو اس کے چہرے پر خود بخود غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی حسین منظر دیکھتا ہے یا کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو فطرتاً اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کا چرچا کرنے لگتا ہے، اس پر نہ کسی کا دباؤ ہوتا ہے، نہ اسے کوئی برا سمجھتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی نعمت کے حصول پر اتنا اظہار مسرت، جبکہ دنیا بھی فانی، اس کی نعمتیں بھی فانی، اس کے لیے طبیعتاً اتنی خوشی ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت تو نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے۔ تمام نعمتیں خواہ دنیوی ہو یا اخروی انہی کے صدقے ملتی ہیں۔ اس نعمت کی سرفرازی پر ہمیں کتنی خوشی و اظہار مسرت کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کرنا تقاضۂ فطرت بھی ہے اور منشاء قدرت الہی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر ہی خوشی منائیں۔